بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کی سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانے کی کوششوں میں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور تحریک انصاف نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ خیال رہے کہ سراج الحق نے آج 3 رکنی وفد کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات کے بعد سراج الحق وفد کے ہمراہ زمان پارک پہنچے، جہاں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ چند روز قبل امیر جماعت اسلامی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے بھی ملے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کو سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرح حبیب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ علی زیدی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ علی زیدی کو پی ٹی آئی سندھ کے دفتر سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان علی زیدی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر کو پولیس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی زیدی کی گرفتاری ابراہیم حیدری تھانے میں درج مقدمے میں کی گئی۔ علی زیدی کے خلاف آج ابراہیم حیدری تھانے میں مقدمہ درج ہوا۔ مقدمہ شہر فضل الہی کی میت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ فراڈ اور دھمکی کی دفعات کے تحت درج کرایا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی سندھ کا دعویٰ ہے کہ پولیس اہلکار جاتے وقت دفتر میں موجود کچھ افراد کے موبائل فونز بھی ساتھ لے گئے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں آج نئے قائد ایوان کا انتخاب متوقع ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دن 2:15 بجے بلایا گیا اور اسمبلی سیکریٹریٹ میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے قائد ایوان کے لیے نامزد امیدواروں کا اب تک باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ نئے قائد ایوان کے لیے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور پس پردہ جوڑ توڑ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، لہٰذا اب IMF کے پاس معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ لاہور میں شارجہ فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ IMF کا ایک ٹوٹا پھوٹا معاہدہ حکومت کی جولی میں ملا تھا، جس کے لیے آج تک لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، اس لیے IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس دن کے لیے کہتا ہوں زندگی میں ہم IMF سے جان چھڑا لیں، ایک دن IMF کی یہ بیڑیاں کٹ جائیں تو وہ پاکستان کی خوشی کا سب سے بڑا دن ہوگا اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ سوڈان میں پیراملٹری فورسز کی جانب سے بغاوت کی کوشش کے بعد مختلف شہروں میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں شدید فائرنگ اور دھماکے سنے گئے۔ فائرنگ خرطوم میں سوڈانی آرمی ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع کے آفس کے قریب ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خرطوم میں سوڈان کے صدارتی محل کے قریب بھی فائرنگ کی آوازیں سنی گئی اور خرطوم ایئرپورٹ سے دھواں بھی اڑتا دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ سوڈان کے شہر مروی اور بیری میں بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق پیراملٹری فورسز نے صدارتی محل آرمی چیف کی رہائش گاہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں جاری 7ویں خانہ و مردم شماری میں 20 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ مردم شماری کی مانیٹرنگ کمیٹی کا وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں MQM کے رہنما وفاقی وزیر امین الحق بھی شریک ہوئے۔ ترجمان ادارہ شماریات کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملک کے 122 اضلاع کی مردم شماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب تک کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 23 کروڑ 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں سینکڑوں روپے کی کمی واقع ہو گئی۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2600 روپے کی کمی ہوئی۔ ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,16,000 روپے ہو گیا۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $31 کم ہو کر $2,030 فی اونس ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔